بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور، میں محمد رمضان دیسی ڈیرا یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے باخیریت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو ہم ایک موازنہ کرنے جا رہے ہیں نوکری اور ایک گوٹ فارمنگ بزنس سے۔ بزنس تو اس طرح اگر دیکھے جائیں تو ہزار ہاف بزنس ہیں، لیکن ہم بات کریں گے گوٹ فارمنگ کی۔ گوٹ فارمنگ بمقابلہ ایک نوکری چاہے وہ گورنمنٹ جاب ہو چاہے پرائیویٹ جاب ہو، تو نوکری کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ آپ بخوبی سمجھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں لوگ ڈگریاں اٹھا کر پھر رہے ہیں لیکن نوکری نہیں مل رہی ہے۔ جو خوش قسمت لوگ ہیں ان کو نوکریاں جن کو ملتی ہیں تو وہ میکسیمم اگر سیلری کا حساب لگایا جائے تو اس میں ہم جو آج کی ویڈیو میں جو موازنہ کریں گے وہ ان لوگ ملازمین کا کریں گے کہ جن کی سیلری 20 سے 50 ہزار تک ہے۔ ان کی ایجوکیشن وہ میٹرک یا ایف اے ایف ایس سی ہے، ان کے ساتھ اس گوٹ فارمنگ کا موازنہ کریں گے۔ اور یہ بھی آپ کو میں واضح کر دوں کہ میں کسی نوکری کے خلاف نہیں ہوں، میں نے خود گورنمنٹ جاب کی ہوئی ہے، مجھے اچھی طرح اس چیز کا اندازہ بھی ہے کہ نوکری کے کیا کیا فوائد ہوتے ہیں۔ جہاں مطلب یہ ہے کہ وہ فوائد ہیں وہاں کچھ بندے کو پریشانیاں بھی لاحق ہوتی ہیں۔ وہ پریشانیاں کیا ہوتی ہیں کہ اگر ایک بندہ 20 سے 50 ہزار کی سیلری لے رہا ہے تو وہ اس کا وقت اچھا گزر رہا ہے، گھر کی ہو سکتا ہے اس کی محدود فیملی ہو تو جو گھر کا گزارا ہے وہ اچھا چل رہا ہو، لیکن کیا ہے کہ وہ دن تو اچھے اس کے گزر رہے ہیں، اس کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ زندگی کا کوئی بڑا خواب پورا نہیں کر سکتا ہے۔ زندگی میں کوئی بڑا اگر کرنا چاہے کہ جیسے کسی نے کوئی پلاٹ خریدنا ہے یا مکان بنانے ہیں یا اور کوئی اس کی زندگی کا خواب ہے وہ پورا کرنا چاہتا ہے، تو نوکری کے ملازم جو بندہ ہے وہ یہ خواب پورے نہیں کر سکتا ہے، جو سب سے بڑی اس میں وجہ سامنے آتی ہے۔ تو ہم بات کریں گے کہ اس سیلری والے بندے سے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ 20 ہزار سے 50 ہزار کی سیلری میں وہ اپنا زندگی جو ہے نا کہ 25 سال تقریباً، کیونکہ زیادہ تر جو سروسز ہیں گورنمنٹ کی وہ 25 سال ملازمت کرنی ہوتی ہے یا 60 سال عمر پوری کرنی ہوتی ہے۔ تو اگر 60 سال عمر پوری کرتا ہے تو پھر تو دیکھیں کہ زندگی کے اس کے 35-40 سال جو ہے نا وہ اس نوکری کے نظر ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ 25 سال سروس کرنے کے بعد بھی آ جاتا ہے تو اس وقت بھی ہوتا ہے، عمر کے اس حصے میں ہوتا ہے کہ جب وہ پینشن آتا ہے تو اس کی اولاد جوان ہوتی ہے، ان کی شادیاں کرنی ہوتی ہیں، وہ جو اس کی کمپیوٹر کی مد میں جو پیسہ اس کو ملتا ہے وہ بچوں کی شادیوں پر خرچ ہو جاتا ہے، پھر اس کو انحصار کرنا پڑتا ہے اسی پینشن پر جو چند ہزار ہوتی ہے، 18-20 ہزار 25 ہزار جو پینشن ہوتی ہے اسی پر اس کو گزارا کرنا پڑتا ہے۔ پھر کیا ہے کہ یہاں میرے کچھ بھائی یہ سوال کریں گے کہ سالانہ جو ہے وہ تنخواہ میں انکریزمنٹ ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، بجٹ لگتا ہے، لیکن ان کے سوال کا جواب یہی میں دوں گا کہ جتنی آج کل کے دور میں انکریزمنٹ ہوتی ہے تنخواہوں میں یا بجٹ میں اضافہ ہوتا ہے اس سے 2 بلکہ 3 گنا زیادہ مہنگائی ہو جاتی ہے، تو وہ اس کا اضافہ یا جو انکریزمنٹ ہے وہ ادھر ہی رہتی ہے، اس کو جو ہے نا وہ اخراجات اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہم اس لیے لمبی بحث میں نہیں جائیں گے، اس کی لمبی جو ہے ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، اس کا 20 ہزار سے 50 ہزار کی سیلری کے اندر رہ کر یہ بات ہم نے دیکھنی ہے کہ وہ کتنا ایک اپنے خواب پورے کر سکتا ہے یا زندگی میں کوئی بڑا کام کر سکتا ہے۔ یہ میں پہلے ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں۔
دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ابھی آتے ہیں گوٹ فارمنگ کی طرف۔ تو گوٹ فارمنگ کیا ہے کہ آپ کو کم از کم 2 سال جو ہے نا وہ محنت کرنی پڑے گی۔ محنت کیا کرنی پڑے گی کہ ابھی اس کا اگر موازنہ کریں کہ کچھ میرے بھائی کہیں گے کہ ملازمت جب بندہ ملازم ہو جاتا ہے اس کی سیلری شروع ہو جاتی ہے، اس کے اخراجات نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، تو دیکھیں میرے بھائی کہ اخراجات چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی کوئی بھی کاروبار ہے، کوئی بھی بزنس ہے، وہ ٹائم لیتا ہے۔ تو ٹائم کم از کم جو میں نے اس کا رکھا ہے وہ 18 ماہ رکھا ہے، 1.5 سال۔ 1.5 سال تک آپ نے محنت کرنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ اللہ کی مہربانی سے آپ جو ہے نا وہ دن بدن جو ہے نا وہ بہتری کی طرف چلتے جائیں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح میں آج بھی یہی بات کہوں گا کہ آپ نے بے شک آپ کے پاس 50 بکریوں کا، 100 بکریوں کا یا 200 300 بکریوں کی رکھنے کی بھی جو ہے نا وہ گنجائش ہے، آپ اتنا کر سکتے ہیں۔ لیکن کم از کم جو ہے نا آپ نے اگر 50 بکریاں آپ نے خریدنی ہیں تو آپ 20 سے شروع کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ زیادہ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جو ہے نا وہ اپنے بجٹ کو دیکھتے ہوئے آپ 100 بکری سے بھی شروع کر سکتے ہیں، 200 سے بھی شروع کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہائی لیول کی بات ہو جاتی ہے۔ میں زیادہ تر بات کرتا ہوں اس طبقے کی کہ جو کم از کم خرچ میں، کم از کم انویسٹمنٹ میں اپنا بزنس سٹارٹ کر سکے۔ تو اس میں یہ ہے کہ کچھ دوست ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہے نا وہ بالکل 0% ان کے پاس بیلنس ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو ہے وہ میں جلدی بنا دوں گا کہ جو بالکل جن کے پاس ایک بکری خریدنے کا بھی نہیں ہے، بجٹ نہیں ہے، تو ان کے لیے الگ سے ویڈیو میں ڈیٹیل سے انشاءاللہ بناؤں گا اور بہت جلد بناؤں گا۔ تو آج بات کرتے ہیں کہ جن میرے دوستوں بھائیوں کے پاس جو ہے نا وہ 8 10 یا 12 لاکھ روپے وہ آسانی سے اس کا ارینج کر سکتے ہیں، تو وہ ان کے لیے یہ ویڈیو ہے، ان کا اس نوکری کے ساتھ میں موازنہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو ابھی دیکھیں کہ آپ نے اگر 20 بکریاں خریدنی ہیں اکٹھی یا ایک ایک دو دو کر کے آپ نے خریدنی ہے، تو آپ کو بہترین، میں پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ ابھی بہترین سیزن آ رہا ہے آگے نومبر اور اکتوبر میں بکریاں کراس کرانے کا۔ تو آپ ابھی سے جو ہے نا وہ ایک ایک دو کر کے وہ پرچیز کرنی شروع کر دیں۔ 20 بکریاں آپ خرید لیں، ایک بریڈر خرید لیں۔ ان کا جو ہے نا میں ایوریج جو قیمتیں خرید لگائی ہے وہ 35,000 پر بکری اور 1 لاکھ کا بریڈر۔ اس حساب سے آپ کا 8 لاکھ روپے وہ خرچہ آئے گا ان کی قیمتیں خرید پر۔ 35,000 والی وہ بکری آپ نے لینی ہے جو خالی ہو، نہ اس کے ساتھ بچے ہوں، نہ وہ گبن ہو۔ آپ جو ہے نا وہ تیار، اور بکریوں کی پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ کس ایج میں ہونی چاہیے، دوبارہ میں اس کو رپیٹ نہیں کرنا چاہتا، تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ ابھی آپ نے بکریاں خرید لیں 8 لاکھ روپے کی، 20 بکریاں اور ایک بریڈر۔ ابھی پہلے سال میں کیا ہوگا کہ آپ نے ستمبر میں اپنی پرچیزنگ مکمل کی، آگے اکتوبر میں ان کو جو ہے نا وہ کراس کرا لیں۔ اکتوبر میں نہیں ہوتی ہیں، نومبر میں کراس ہو جائیں گی کیونکہ یہ سیزن ہوتا ہے۔ تو جب کراس ہو گئی ہیں تو ابھی جب 6 ماہ گزریں گے، کیونکہ 1 ماہ آپ کا اس پروسیس میں گزر گیا ہے کہ جو آپ نے اس کی کراسنگ والے پروسیس میں، اور آگے 5 ماہ کے بعد بکری جو ہے نا وہ بچہ دے دیتی ہے۔ تو 6 ماہ کا عرصہ ہم انکلیوڈ کرتے ہیں، تو 6 ماہ کے بعد آپ کو 20 بکریوں سے 40 بچے نہیں لیتے ہیں، کیونکہ آپ نے کوشش کرنی ہے جو ایک ایک دو دو بکریاں لے کر خریدنی ہے، تو جو 2 بچوں والی بکریاں ہیں یا 3 بچے دینے والی بکریاں ہیں وہ خرید لیں۔ اگر 2 بچوں والی بکریاں بھی آپ نے خریدی ہیں جو 2 بچے دیتی ہیں تو 40 بچے بنتے ہیں، لیکن ہم ان کو منیمم رکھیں گے، کم از کم اس کی ایوریج رکھیں گے 30 بچے۔ تو 20 بکریوں سے آپ نے 30 بچے جو ہے نا وہ حاصل کر لیے ہیں پہلے 6 ماہ کے بعد۔ پہلے 6 ماہ کے بعد آپ نے جب 30 بچے حاصل کر لیے ہیں، تو ابھی کیا ہوتا ہے کہ یہ ابھی ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کا مینشن کرتا چلوں کہ یہ میں نے جو اس کی لگائی ہے، جو اندازہ لگایا ہے، جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، یہ صرف چرائی والی بکریوں کی ہے۔
باقی اسٹال فیڈنگ والی جو ہیں وہ بھی میں کسی دن جو ڈیٹیل آپ کو سمجھا دوں گا، لیکن اس میں پرافٹ کم ہے، میں پہلے بتاتا ہوں۔ تو یہ چرائی والی بکریوں کی میں جو ہے وہ آپ کو ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں۔ تو پہلے 6 ماہ کے بعد آپ نے جو کیا ہے 30 بچے حاصل کر لیے ہیں۔ ابھی وہ 6 بچے جب دوبارہ بکری کراس ہونے پر آئے گی 1 سال کے بعد، کیونکہ 5 مہینے اس کا پریگنیسی کا دور گزرا ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ 4-5 مہینے اس بچے کو آپ نے دودھ پلایا ہے۔ جیسے میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ بکری کو سال میں جو ہے 1 دفعہ بچہ آپ حاصل کریں تاکہ بکری کی بھی صحت مند رہے، آگے بچہ بھی دودھ سے اچھی وہ نشو و نما پا سکے اور بچہ بھی صحت مند ہو۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ میں سال کے بعد دوبارہ جو ہے نا بکری اسی سیزن میں، اگر پہلی دفعہ اکتوبر میں ہوئی ہے تو دوبارہ پھر دوسرے سال اکتوبر میں آپ نے کراس کروانی ہے، تو اس وقت تو ان بچوں کی عمر وہ 6 ماہ ہو جائے گی۔ جب بکری دوبارہ وہ بچے مطلب پیدا کرے گی، اس وقت تو پچھلے بچوں کی ایج جو ہے وہ 1 سال ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، 1 سال کے بچے آپ کے پاس تیار ہوں گے، لیکن عرصہ کتنا گزر گیا ہے؟ عرصہ گزر گیا ہے 18 ماہ، کیونکہ پہلے 6 ماہ میں آپ نے بچے پہلے حاصل کیے ہیں، اس کے بعد 6 مہینے پھر دوبارہ بکری نے ویٹ کیا ہے کراسنگ تک، 12 مہینے ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد جب دوبارہ اس نے ڈلیوری کی ہے تو پھر 5 مہینے لگے ہیں، ہم اس کو لے جاتے ہیں 18 ماہ پر۔ ٹھیک ہے جی، 18 ماہ کے بعد کیا ہوا ہے کہ وہ پہلے والے بچے آپ کے 30 بچے 1 سال کے ہو چکے ہیں۔ ابھی آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ ابھی پہلے والے جو 30 بچے تھے وہ آپ نے سیل کر دینے ہیں، لیکن ادھر میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ 10 اچھی پٹھیں جو رنگ کے لحاظ سے، قد و قامت کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے اچھی ہوں، اپنے فارم کے لیے سلیکٹ کر لیں۔ تو ابھی 20 بکریاں پہلے تھی آپ کی، ابھی 10 آپ نے اور نئی پٹھیں ساتھ ملا لی ہیں 18 ماہ کے بعد، تو ابھی آپ کے فارم کی تعداد ہوگی ہے 30 بکریاں۔ ابھی ان 30 بچوں میں سے آپ کے جو ہے وہ کیا ہوا ہے کہ 10 پٹھیں آپ نے رکھ لی ہیں، 20 آپ نے سیل کرنی ہیں۔ جب وہ 20 سیل کریں گے تو ہم ان کی ایوریج لگاتے ہیں 40,000 پر جانور۔ وہ کس لیے کہ کچھ پٹھیں ہوں گی جو 25 سے 30,000 کی آپ کی سیل ہوں گی، کچھ بکرے ہوں گے جو 50,000 کے بھی سیل ہوں گے، 55,000 کے بھی، 60,000 کے بھی سیل ہوں گے، لیکن ہم نے اس کی اوسطن جو ریٹ لگایا ہے وہ 40,000 فی جانور لگایا ہے۔ تو 40,000 اگر فی جانور آپ سیل کریں تو 20 جو ہے نا وہ آپ کے پاس بکرے ہیں یا بکریاں ہیں تو وہ 8 لاکھ روپے آپ کا بن جاتا ہے 18 ماہ کے بعد۔ ابھی اس میں جو میں نے کوشش کی ہے کو کم از کم اس کے ریٹ پر اور اخراجات جو اس کے ہیں وہ بھی ساتھ نکالیں گے، کیونکہ اگر آپ نے چرائی پر بھی بکریاں رکھنی ہیں تب بھی جو پریگننٹ بکریاں ہوتی ہیں ان کے آخری ماہ میں آپ کو دانہ ونڈا یہ چیزیں کھلانی پڑتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جب سجری سوئی ہوتی ہیں، سجری سے مراد کی تازی سوئی ہوتی ہیں بکریاں، اس وقت بھی ان کو کم از کم 1 ماہ تک جو ہے نا آپ نے وہ دانہ وغیرہ کھلانا ہوتا ہے تاکہ ان کے نیچے اچھا دودھ ہو، بچے اچھا دودھ پی کر جلدی ان کی گروتھ ہو سکے۔ تو اس لیے یہ خرچہ بھی ساتھ میں نے نکالا ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ ان کے وہ 2 ماہ کا خرچہ جو ہے تقریباً 8 لاکھ میں سے آپ نے 1.5 سال کا 2 لاکھ خرچہ نکال دینا ہے، جس میں آپ نے دانہ وغیرہ جو ان کو کھلانا ہے۔ 2 لاکھ وہ نکل گیا ہے، پیچھے 6 لاکھ آپ کو 1.5 سال کا بچ جاتا ہے۔ ابھی اس 6 لاکھ کو اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو میں نے کیلکولیشن نہیں کی ہے ادھر، آپ دیکھ لیں کہ 6 لاکھ کو اگر آپ 18 ماہ پر اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کو پر منتھ کتنی بچت آئے گی۔ یہ ہو گیا شروع کا مرحلہ۔ ابھی 18 ماہ کے بعد ابھی آپ کے فارم کی ایک شکل بن چکی ہے، اس کی ایک جو ہے نا وہ ایک لیول بن چکا ہے۔ ابھی آپ جو ہے نا وہاں سے کیا کریں گے، سٹارٹ کریں گے 30 بکریوں سے۔ ابھی 30 بکریوں سے جب آپ شروع کریں گے، اچھا بریڈر آپ کے پاس ہوگا تو انشاءاللہ آپ وہ نیکسٹ جو ہے نا وہ 6 ماہ کے بعد یہ جو بچے ابھی پیدا ہوئے ہیں 18 ماہ کے بعد ان کو بے شک 6 ماہ کے بعد سیل کرتے جائیں، آپ کی جو ماہانہ آمدنی ہے وہ بھی بڑھتی جائے گی، فارم بھی آپ کا بڑھتا جائے گا، کیونکہ آپ نے بکریاں روٹیٹ کرتے رہنا ہے۔
جو پرانی بکریوں میں سے دیکھیں کہ ابھی کمزور ہو چکی ہے، اس کی دودھ کی ریشو کم ہو چکی ہے یا بچے دینے کی اس کی ایوریج کم ہو گئی ہے، تو اس کو سیل کر دیں، اس کی جگہ نئی پٹ رکھ لیں۔ اس طرح آپ جو ہے نا وہ ان 20 بکریوں سے 2-4 سال کے اندر اندر 100 بکری بھی بنا سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنی ماہانہ آمدنی اگر آپ نکالیں تو انشاءاللہ 18 ماہ کے بعد جو ہے نا وہ آپ لاکھوں میں جا سکتے ہیں۔ اور یہ آپ کا اپنا بزنس ہے، اپنے گھر میں رہ کر، اپنے بچوں کے ساتھ رہ کر۔ اور بزنس یہ ہے کہ دانشور لوگ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ نوکری سے گھر چلتا ہے اور کاروبار سے خاندان چلتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ نوکری جب تک آپ زندہ ہیں، آپ نے جو ہے نا وہ پینشن لینی ہے 18, 20, 25 ہزار جو بھی ہے۔ تو جب آپ کا ایک بزنس جو ہے نا وہ اس کا سٹیبل ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کی آنے والی نسلیں بھی اس کو چلائیں گی، اس کو کھائیں گی۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ بزنس نوکری سے بہتر ہے۔ یہ تو آپ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہوں گے۔ ملازم پیشہ جو بھائی ہیں ان کے لیے ایک میں مشورہ دوں گا کہ آپ اگر ملازم ہیں، آلریڈی ملازمت کر رہے ہیں، تو ان کو وہ ملازمت جاری رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو کام ہے گوٹ فارمنگ والا، یہ پارٹ ٹائم کر لیں۔ جو اپنے گھر کے نزدیک ہیں ایسی ملازمتیں ہوتی ہیں، کچھ پرائیویٹ ملازمتیں ہوتی ہیں جو فیکٹریوں وغیرہ میں، ملوں میں کام کرتے ہیں، شام کو گھر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا سرکاری ملازمین بھی ایسے ہیں جو 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، تو اس کے بعد وہ فری ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ مشورہ ہے کہ آپ پارٹ ٹائم یہ کام کریں۔ نوکری سے ٹھیک ہے، آپ کی تنخواہ سے آپ کا گھر کا خرچہ چل رہا ہے، آپ کی گزر بسر اچھی ہو رہی ہے، لیکن یہ جو بزنس ساتھ آپ سٹارٹ کریں گے یہ آپ کی بچت ہے۔ اور جب آپ کل ریٹائر ہوں گے تو اس وقت آپ کا بزنس ایک اسٹیج پر پہنچا ہوگا، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، نیا جو ہے نا بزنس یا نیا کام شروع کرنے میں آپ کو کی پریشانی نہیں ہوگی۔ آلریڈی آپ کا کاروبار بنا ہوگا، آپ نے آ کر فل ٹائم اس کو سنبھال لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، اور جن دوستوں بہنوں بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ تب تک اللہ حافظ، ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔